الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العالمین دی بھی پناہ من بارگاہ خیر النام دے وچ ہدیے درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے اللہ رب العالمین دی سونی پاک برگاہ دے وچ دعائے اللہ کریم مجھ نالائق نو ناکار خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تسنو مینو ساریاں نو مل کے میرا اللہ حق سن کے حق سنا کے حق سمجھ کے اوتی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تواڈے سامنے اللہ کریم دے سونے کلام
قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں پارے دے آخر تو کچھ آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ۔ آپ نے ایک دن آپ دی بارگاہ چ ایک بندہ آ گیا، اس آ کے سوال کیتے آپ آکھن لگا اللہ دا نبی اے گل دسو کہ کوئی یہو جہا بندہ ہوئے کہ جڑا تہاڈے تو زیادہ علم رکھنا والا ہوئے کائنات وچ موجود ہے، تے آپ نے فرمایا بھی مینوں نہیں پتہ، یعنی ایدی نفی اپنے علم دے نال کیتی ہے، اللہ والے اس گل نو لٹایا نہیں۔ اللہ کریم نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ انج کرو مجمع البحرین دے مقام تے جاؤ گے، اتھے ایک اور بندہ تانوں ملے گا جس دا علم تواڈے نالوں زیادہ ہوے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ اللہ دے سونے نبی نے اول العزم رسولوں میں آپ دا شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ گل سنی، آپ دے ایک شاگرد سن حضرت یوشع، سبحان اللہ۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں نے، یعنی آپ دے پڑپوتیاں وچ شامل نے، سبحان اللہ۔ اور علماء اس سے اتفاق کر دینے کہ آپ اللہ دے نبی سن۔ واہ سبحان حضرت یوشع صاحب کتاب نبی نے، اللہ نے صاحب شریعت نبی نے، اللہ نے انہوں نے شریعت عطا کی تھی، نبی سن۔ انہاں دی نبوت وچ کسی نے انکار نہیں کیتیا۔ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دے بارے ایک روایت ملتی ہے جڑی مسلم شریف وچ بھی ہے تے بخاری شریف وچ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تے راوی نے، میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دے نبیاں وچوں ایک نبی نے جبارین القتال کیتیا، جنگ کی تھی، جنگ کردیاں 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 عروج تے پہنچ گئے، قریب سی کہ آپ جنگ جیت جاون، سورج ڈھل گیا۔ ہن جدوں نبی نے یہ منظر ویکھیا کہ سورج ڈبن والے پلے آ رہے ہے، تو سوچیا کہ کل تے ہفتے دا دن نے، تے ہفتے والے دیہاڑے جنگ منع ہے، کل جنگ نہیں ہوے گی، پرسوں تر و تازہ ہو کے پھر میدان وچ اترن گے، مشکلات ہون گیاں۔ عرض کیتی یا اللہ جڑا سورج نے میرے مسخر کر دے، سبحان اللہ۔ ادوں تک سورج نہ ڈبے جس وقت تک میں جنگ جیت نہ جاواں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی دی اس دعا تے خلاق عالم نے سورج نو روک چھوڑیا، سبحان اللہ۔ اور اے سورج ادوں تک رکا رہا جدوں تک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جنگ جیت نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ ہن غور فرماؤ اس روایت دے نال ایک اور لفظ نے فرمان مقدسہ دے وچ کہ نبیاں وچوں یوشع بن نون تے سورج پلٹیا رکیا، اس تو علاوہ کسی تے جو ہویا نہیں ہے۔ جڑا رد شمس سے نا سرکار دا معجزہ مبارک ہے، ہن بعد نے اس روایت نو پکڑ کے تے اس دا معجزے دا انکار کیتا ہے۔ وہ کہندے نے کہ حضرت یوشع واسطے فرمان موجود ہے کہ اس تو
نبیاں وچوں کسی اور تے کم نہیں ہویا پھر مننا پوے گا کہ یہ کم سرکار واسطے بھی نہیں ہویا۔ کیڑا بلا؟ حضرت اسماء بنت امی امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ سرکار نے حضرت علی نو کسی کم واسطے بلکہ سرکار معراج تو واپس آئے نا تے لوگوں نے قبیلے دے لوگوں نے سوال کیتے سونے دسو تو صحیح تساں جی معراج تے آدے پہ ہو تو معراج دی کوئی نشانیاں بیان فرماؤ تے میرے تے تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں ایک قبیلہ ویکھیا او ایک گروہ قافلہ آندا پیا سی تے بدھ والے دیہاڑے او قافلہ تے پہنچ جا سی۔ سبحان اللہ۔ ہن او جڑے لوگ سن بدھ دے دن دا انتظار پہ کردے سن، بدھ والا دن آ گیا تے قریب سی کہ سورج ڈوب جائے۔ سرکار نے جدو سورج ویل ویکھیا نا کہ سورج ڈوبن والا تے آکھیا یا اللہ قافلہ نہیں پہنچیا، سورج نو روک لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت جی 1 گھنٹہ پورا سورج روک دیتا گیا یہاں تک کہ وہ قافلہ تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ قافلہ آ گیا۔ اسی طرح حضرت علی واسطے جڑا سورج پلٹے ہے انہاں آکھیا کہ اے روایت جڑی سرکار حضرت یوشع واسطے اے تے اگر اس روایت دے او جملے سمجھے جان تے پھر یہ نفی ہوندی ہے۔ سنو علماء کرام نے کیڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا یوشع واسطے جڑا سورج پلٹے ہے نا یوشع تو پہلا جتنے نبی سن او شان انہاں چو کسی ہوریاں نہیں ملی تے سرکار دی آمد جدوں ہوئی ہے سبحان اللہ۔ اللہ نے او دے تو بعد اگر کسی نے مقام عطا کیتا ہے تے آمنہ دے لال نو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھا گی نہیں؟ اے حضرت یوشع حضرت موسیٰ دے شاگرد نے، حضرت موسیٰ کو تعلیم حاصل کر دینے۔ سبحان اللہ۔ ہن آپ سوچو جنہ دے شاگرد اے ہو جائے ہون اس موسیٰ دی اپنی شان کیڑی اونچی ہوے گی، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر جنہ دی اقتداء چ موسیٰ نماز پڑھے اس امام الانبیاء دا مقام کتنا اونچا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ، قرآن کہندہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ، اپنے شاگرد سے، سبحان اللہ۔ اپنے شاگرد سے، خدمتگار سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہر وقت کول ہی راندے سن، خدمت کردے سن، آپ دے نال راندے سن، پڑھ دے بھی آپ دے کول سن۔ فرمایا لا ابرخا، میں ٹردا رہاں گا ادوں تک حتی ابلغا، یہاں تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں مجمع البحرین، جتھے بحر فارس اور بحر روم آپس وچ ملدے نہیں ہیں۔ ہن 2 نبی ٹرے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تے حضرت یوشع بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر تے جان تو پہلا فرمایا بھی انج کرو، ایک بھنی ہوئی مچھلی جڑی ہے نا، نمکین مچھلی ٹوکری چ پا لو، یہ ضرورت ہے سفر ہے، ناشتہ دے نال کران گے۔ ہن اے جڑی گل ہے توجہ میرے وال رکھو، ساڈے بعض جہل صوفیاء دے نے کہ کھانا بھی نال لے کے ٹرو تے جناب والا اللہ دی ذات تے توکل نہیں ہوندا۔ بھئی اللہ دے نبی سب تو زیادہ متوکل ہوندے نے، اللہ دی ذات تے توکل کرن والے ہوندے نے، بھئی بولو نا، ہے نا؟ تے حضرت موسیٰ تے نال لے کے ٹردے نے۔ سرکار جدوں غار حرا بھی تشریف لے کے جاندے سن عبادت واسطے تے سرکار اپنا کھانا نال لے کے ٹردے سن، جاندے سن، پھر واپس آندے سن، پھر کھانا لے جاندے سن۔ تو پھر پتہ چلیا زیادہ سفر نال لے کے ٹرنا کوئی توکل تو ہٹ کے کم نہیں، نبیاں دی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی بھی؟ کو میری گل پلے پہ رہی نا؟ ہن اگے ٹریے ذرا اس آیت نو سبق نو سمجھاں گے انشاءاللہ، قرآن دی آیات چو ایک نئے نئے موتی سامنے آون گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی نال لئی تے جنہ نال بندہ ہے نا، یعنی آپ دا غلام، آپ دا شاگرد حضرت یوشع،
انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنی مدت لگ دی جتنا ٹائم لگتا ہے میں ٹردا رہاں گا یہاں تک کہ اس مقام کو پالوں جس مقام پہ وہ علم والا موجود ہے۔ قرآن نے اگلی گل بیان فرمائی، فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ اور عزیزان من توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تے آپ دا شاگرد دونوں ٹر دے جا رہے ہیں، ایک مقام تے پہنچے میرے بھائی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دا نبی آرام کرنے واسطے لیٹیا، او جڑی مچھلی ہے پکی ہوئی ہے بھنی ہوئی مچھلی ہے، اس مچھلی نے جدوں اللہ دا نبی آرام کرن لگیا مچھلی ٹوکری میں پھڑکنا شروع ہو گئی۔ جدوں ٹوکری وچوں مچھلی پھڑکی ہے میرے بھائی، اللہ دے نبی حضرت یوشع منظر پہ ویکھ دے نے، روکن دے باوجود مچھلی اتنی پھڑکی ہے دے اندر اتنا اضطراب پیدا ہویا، اتنی تڑپی کہ ٹوکری چو باہر آئی اس مقام تے گری ہے۔ قرآن کہتا ہے جتے گرتی گئی ہے او پانی نو چٹان بڑھا کے او دے وچوں سوراخ بنا دی گئی ہے۔ او جڑی مچھلی ہے نا جی سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں، او وہ پانی چ جا رہی نا جی سارا بات سرنگ بنا چھوڑیا۔ کیا شان ہے بھائی، بولو تو صحیح نا۔ حضرت موسیٰ دی وار آئے قوم دی ٹورن دی وار آئے تو سرنگ راہ بن جاندہ ہے جی۔ تیاج حضرت خضر یا خضر علیہ السلام نال ملاقات کرنی تاں بھی راہ بنے پہنے ہیں جی۔ قرآن بیان پہ کردہ ہے اس مقام تے جدوں اللہ دا نبی پہنچیا تو راہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جدوں آنکھ کھلی نہ تو سفر شروع کر دیتا، پر میں ٹریے رات دیہاڑ ٹر دے رہے، اگے پہنچے تھی ایک مقام تے صبح ہی فرمایا جا بھئی میرا ناشتہ لیا، میں ناشتہ کرنا بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس سفر نے میں نو بڑا تھکا چھوڑے ہے، اس سفر نے میں نو بڑا تھکا چھوڑے۔ اچھے توجہ فرماؤ بھائی، اتھے اللہ دا نبی آیا کیوں سی؟ کچھ سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں؟ اللہ دا نبی اس مقام تے ایک اللہ دے ولی دے نال صاحب علم بندے نال جڑوں اللہ نے اپنے بلوں طریقت دا علم عطا کیتا سی ات نال ملاقات کران واسطے نبی نو ٹوریا ہے۔ میری گل تے توجہ فرمایا جو میں نقطہ دینا چاہنا ہوں ساری قوم دے وچوں کوئی بندہ اگر اس نیت نال کہ میں کسی اللہ دے ولی نال ملاقات کرن واسطے ٹوراں جیٹھل دی سرزمین تو سفر کرے، لوگ کہندے نے تکونا بدعتی بندہ ہے، عجیب کم پیا کردا ہے، شرک دا کم پیا کردا ہے، بجائے کہ جناب والا حدیث شد رحال تے عمل کردا کہ سرکار نے فرمایا 3 مسیتاں تو علاوہ سفر نہ کرو، او تکو دربار شریف ملتان چے جھنگے چے گولڑا شریف فلان جگہ او دے ٹور پہ ہے، اس نو کیا ضرورت سی کہ دے جائے؟ غلط پیا کم کردا ہے بھائی، اگر غلط ہی کم سی تے اللہ دا نبی کی پیا کردا ہے؟ اے جڑی گل میں پیا کردا تواڈے سامنے نبی دے سفر دی گل ہے، نبی ہور کسی کام واسطے نہیں ٹریا، ایک اللہ دے ولی نال ملاقات واسطے ٹریا ہے۔ سبحان اللہ، میری گل تے اتفاق سمجھ آ گئی بھائی؟ تے پتہ چلیا اے ولیاں دے نال ملاقات کرن واسطے ٹر کے جانا اے بھائی کوئی شرک و بدعت نہیں، اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا غور کرنا ایک اور گل کریے، فرمایا مجمع البحرین، جتنے 2 بحر ملتے ہیں، جس مقام پہ 2 بحر ملیں
اب وہ مقام کون سا ہے؟ بحر فارس، بحر روم، جہاں دونوں آ کر اکٹھے ہوں، اس مقام پہ ایک اللہ کے ولی حضرت خضر سے ملاقات ہوگی، لیکن عارف عرفاء نے ایک اور بات کی، فرمایا مجمع البحرین کا دوسرا معنی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک کو اللہ نے شریعت کا علم عطا کیا، دوسرے کو اللہ نے طریقت کا علم عطا کیا۔ مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں طریقت والا شریعت والے سے ملے، یعنی دونوں کا راہ جدا نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، اس مقام پہ پہنچے، آگے چلے، حضرت موسیٰ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا لاؤ میری وہ مچھلی کدھر ہے؟ شاگرد کہتا ہے حضور وہ جو جہاں پیچھے چٹان کے قریب آپ نے آرام کیا تھا نا، وہاں تو یہ واقعہ ہوا، اور فما انسانیو، تو شیطان نے وہ معاملہ مجھے بھلا دیا، یعنی میرے ذہن سے معاف کر دیا، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں، وہی تو ہماری منزل تھی۔ اچھا پتہ چلا، توجہ یار، پتہ چلے آئی گل دا بھائی جہاں حیات ہوتی ہے وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، جہاں زندگی ہو وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، جہاں مچھلی حیات پاتی ہے پتہ چلتا ہے جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں موت نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ وہاں کیا ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی ہے۔ بولو نا، وہاں کیا ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی ہے۔ اب چلتے چلتے حضرت موسیٰ واپس پلٹے۔ اچھا ہوں اگو جس اس مقام تے پہنچے نا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایک روایت وچ کہ اتھی باہری مقام تے ملاقات ہوئی، دوسری روایت کو جڑی سرنگ سی نا اندر ایک جزیرے تک جا رہی سی، اور جتھوں مچھلی گزری، یعنی مچھلی پتہ بتا رہی تھی کدھر اللہ کا ولی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اندر ایک جزیرے میں تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 وہاں جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس جزیرے پہنچ گئے نا اللہ دا نبی، ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ اور خضر کی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان کلام ہونا شروع ہوا، گفتگو ہونا شروع ہوئی۔ یہ سارا نقشہ تو یہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے، ہیں جی؟ قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، اللہ دا قرآن میرے مالک نے قرآن دے وچ کی فرمایا قال ارائیت اذ آوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت۔ او حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، آکھن لگے ارائیت اذ اوینا، آپ نے ملاحظہ فرمایا جہاں ہم ٹھہرے تھے، جس مقام تے اسا رکے سا، الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت، ہویا کیے فرمایا جدوں تے رکے سان چٹان دے کول، مچھلی ساڑے اس تھیلے وچوں ٹوکرے وچوں نکل کے، حوت مچھلی نو کہنے ٹوکرے چوں نکل کے پانی ول چلی گئی سی۔ اور فرما دن وما انسانیو الا الشیطان ان اذکر الا الشیطان ان اذکر، فرمایا کہ مجھے بلا دیا گیا، انہیں مجھے فراموش کرائی۔ مجھے یہ بات کس نے فراموش کرائی؟ کرانے والا بلوانے والا کون؟ شیطان ہے۔
اب توجہ کیجئے گانا میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اللہ دا نبی کی پیادہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، او جڑی مچھلی ہے جدو زمین تے آئی ہے پانی تے گری ہے اس دریا دے وچوں اس نے اپنا عجیب و غریب راہ بنا لیا ہے۔ سارے گج کیا کو سبحان اللہ کی اتیاز کی بنا لیا؟ راستہ بنا لیا بھئی، کس نے؟ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کہاں کیا کیا مچھلی نے؟ راستہ بنا لیا، عجیب و غریب عجب عجیب ترین کام کر لیا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا نبی فرمانے لگا، فرمایا قال ذالک ما کننا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس کی ہم تلاش میں تھے، جس کی جستجو میں نکلے تھے، جس کے لیے ہم جا رہے تھے، وہ مقام تو وہی تھا۔ فرتدا دونوں پھر لوٹے علی آثارہما قدمہ دے نشانہ تے واپس پلٹنا شروع کر چھوڑیا۔ اللہ دے نبی لوٹ کے اس مقام تے آئے نے جس مقام تے آرام کی تیاسی۔ ان توجہ، قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جس مقام تے وہ دونوں نبی واپس پلٹے، فوجدہ پس پایا انہوں نے عبدن ایک بندے نو، عبدن من عبادنا ساڑیاں بندیاں بچوں ایک بندے نو اس مقام تے پایا۔ ان قرآن اگلی گل آتیناہ رحمتا من عندنا، جیدے ہوتے اساں رحمت کیتی سی، جیدے ہوتے ساڑا کرم ہویا سی، جیدے ہوتے ساڑیاں مہربانیاں ہویاں سن۔ وعلمناہ من لدنا علما، جسانو جسوں اساں نے اپنی ذات والوں اپنی شان دے لائے اپنی عطامات مہربانیاں نال علم لدنی عطا کر کے رکھیا ہویا سی۔ یہ عطا کیتا سی علم، بولو یار کی اور نہیں میں بولو کہ تو یاد ہی نہ ہو جائے، کی علم سی؟ سارے بولو سارے۔ میرے خیال ہے یا تسی عالم ہو گئے ہو تو تانوں بولن دی حاجت ہی نہیں رہی نا، کیوں بھائی؟ تجھے اگر ساروں نے پتہ تھا تو علم لدنی ہوندہ کی ہے، کیونکہ بولنا ہی نہیں نا۔ کیڑا علم ہے؟ اور اچھا بولو۔ میرے خیال ہے یا تو سارے دا بی پی اسیاں تو تھلے تھلے ہے، تو یا پھر سارا نو اس تو اتے دا پتہ ہے تو تھلے دی گل ہی نہیں کرنی۔ سارے بولو بھئی کون سا علم تھا؟ عہدے والے بہوں کوئی ڈاڑے لوگ بیٹھے نے، بہرحال چلو یار راضی رہو۔ کون سا علم تھا بھئی؟ علم لدنی۔ حضرت ایک میں تو اس کی ایک مثال سمجھائے نا، حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن حجر فرمان دیں میں ایک دیڑے گھروں باہر نکلیا تو میں ایک بندے نو ویکھیا، میں کہ یہ بھی اللہ دا ولی بن گیا، جس نے بھی اللہ نے ولایت عطا کر چھوڑی۔ او جڑا بندہ سی نے سامنے کھڑیا سی، وہ پتہ کیا کہنا گا آتانی اللہ علم وجالنی ولیہ، اوے میرے حوالے نال گل یا ابن الحجیر ہے ابن حجر، حجر کہندے ہیں پتھر نو، کی کہندے ہیں؟ بولو نا، پتھر نو کہندے نے۔ اچھا اے گل تک نا بڑی اچھی بولی نے، وٹے والی گل۔ ہاں اچھا توجہ، ابن حجر، حجر بول، حضرت ابن حجر کو کہتا ہے یا ابن الحجیر، تصغیر کا سیگا، یعنی وہ گیٹی نیا بیٹھیا، وہ گیٹی دیا پترا، ابن حجر نام ہے نا ان کا، تیادہ کیے یا ابن الحجیر، یعنی تصغیر کا سیگا استعمال کرتی ہوں تعجب کے اوپر۔ اے گیٹی چھوٹے پتھر کے بیٹے، آتانی اللہ علما، اللہ نے مجھے پہلے علم عطا کیا، وجعلنی ولیہ،
پھر اللہ نے مجھے اپنا ولی بنا دیا ہے۔ پتہ چلیا جاہل ولی ہو سکتا نہیں ہے، ولیوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جو جاہل ولایت کا اعلان کرے وہ کفر پہ مرتا ہے، وہ علم ہونا ضروری ہے۔ جو ولی علم نہیں رکھتا، جو کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ ولیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہ ڈرتے ہیں بندوں میں سے جن کو اللہ نے علم عطا کر رکھا ہے۔ معرفت ہوتی تب ہے جب بندے کو علم ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ علم ظاہر کے ساتھ ہو یا باطن کے ساتھ ہو، لیکن علم کا پایا جانا بولو نا یار، علم کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر وہ جاہل ہی رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی توجہ، صاحب علم ہونا صوفی کے لیے ضروری ہے۔ آج ہر گلی میں اگلے دن ایک توجہ کرنا، نیٹ ہے نا، نیٹ پہ عجیب و غریب عجیب قسم کی جناب والا چیزیں میسر آتی ہیں۔ وہ اگلے دن ایک کسی نے اینکر نے انٹرویو کی ہوا تھا ایک خاتون کا، وہ بھی اپنے آپ کے لیے ولایت کا جناب والا اعلان کر رہی تھی، نام اس کا رابعہ تھا۔ وہ کہتی ہے میں بھی پیر ہوں، میں بھی ولی ہوں، سر پہ دوپٹہ نہیں۔ ایسا وہ حیاتی گفتگو کرتی جا رہی ہے اور کہتی ہے میں بھی ولی ہوں، مجھے بھی اس نے ولایت عطا کر رکھی ہے۔ جب قوم ایسے ڈھنگوسلوں کے پیچھے چلے گی، پھر اس نے عجیب و غریب اینکر نے سوال کیے، اس کے جواب بھی اس سے ابتر، وہ یہاں بتانے کے لائق نہیں جو اس خاتون نے آگے سے جواب دیے۔ تو وہ بھی کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ کون ہوں میں، ولی ہوں، پیر ہوں، فلاں ہوں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ہماری قوم کا اجتماع ہوگا، قوم دوڑ کے وہاں بھی جا رہی ہوگی۔ بھائی کچھ تو قوم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، کچھ کو تو قوم کا معیار ہونا چاہیے نا۔ میرے علی شاہ اعلی حضرت گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، گولڑے کا تاجدار، آپ جب بیعت ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں تو پہلی شرائط میں سے آپ نے یہ شرط لگا رکھی ہے، میں اس شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ دوں گا، ہاتھ اس شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں گا جس کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، عالم باعمل ہوگا۔ پھر پہنچے سیال شریف، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی، جا کر علم کے بارے میں پوچھا تو جناب والا علم کا کوہ گراں نظر آیا۔ جب ولایت دیکھی انگشت بدندہ ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا نسب کون سا ہے، نسب کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جٹن دبال ہاں۔ کہنے لگے پھر میں بیعت نہیں ہوں گا۔ اب جانا ہی نہیں ہے، اب جانے نہیں دیں گے۔ کہا نہیں میری شرائط 3 ہیں، 2 پوری ہیں، تیسری نہیں ہے۔ فرمایا تیرا بابا علی آیا تھا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو اس بزرگوں کے درمیان تو یہ معیار ہے علم والا، تو ہمارے ہاں یہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ ہم نے تو اس کو سرے سے نکال ہی رکھا ہے۔ جیڑا جاہل چڑھے دوسرے دن، کیونکہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے نا، کیوں جی؟ کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے، بھئی کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ عطائی ڈاکٹر ہیں نا، تو آ کر ٹیمیں بند کر دیتی ہیں کہ یہ جو جناب والا اس کے پاس سند نہیں ہے، کوئی مستند ادارے سے یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیمیں آتی ہیں، ادارہ ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بند کر دیتی ہے۔ اب یہاں کون بند کرے؟
سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ سبحان اللہ سمجھ آئیے کوئی؟ بس ایسی دکانیں چل رہی ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، ہر گلی میں، ادھر سے اس گلی میں آؤ تو نیا بیٹھا ہوگا، آگے دیکھو تو نیا بیٹھا ہوگا۔ میں بڑے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، میں آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بھائی کی؟ کوئی نہیں۔ سیال والوں کے تو ہم قدموں کی خاک کے زروں کو اپنی آنکھوں کا سرما مانتے ہیں نا۔ سبحان اللہ حضور خواجہ میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گلی کے اندر سے لگے اڑنے والی گرد کو تو ہم اپنے چہرے پہ ملیں تو اس کو اپنے چہرے کا حسن سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو ذرا، سبحان اللہ صاحب جتنی صاحب نسبتاً ذرا گج کیا کو سبحان اللہ۔ یہ جو آج کل کے پیشہ ور لوگ بیٹھ گئے ہیں دکانیں بنا کر اور عجیب غریب نام، عجیب غریب حرکتیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، قرآن کہتا ہے کس سے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جس کو ہم نے علم لدنی عطا کر رکھا تھا۔ موسیٰ کی ملاقات ہوئی اس بندے سے۔ اب ملاقات کے بعد توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا میں تیری اتباع کروں گا، تیری اس بات مانوں گا، تو اسے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، تعلیم دے رہا ہے، کیا نبی کو کسی اور سے سیکھنے کی حاجت ہے؟ تو یہاں نبی آئے کیوں تھے؟ تعلیم کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ نبی کا ہر عمل امت کی تعلیم ہوتا ہے، توجہ ہے نا؟ اب غور فرمائیے، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آگے جو تھا نا وہ بولا او تو صبر کوئی نہیں کرنا میری گلنا تے۔ سبحان اللہ میرا نبی بولا، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سبحان اللہ رحمت للعالمین، سبحان اللہ راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے۔ موسیٰ تھوڑا صبر کرتے، کچھ اور عجیب و غریب دکھایا جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، توجہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بات مانوں گا، میں صبر بھی کروں گا۔ اب رک گئے دونوں، سفر شروع ہو گیا، دونوں کا سفر۔ ایک مقام پہ پہنچے، ایک مقام پہ جب پہنچے نا دونوں نبی، حضرت خضر، حضرت موسیٰ اور یوشع حضرت خضر کے ساتھ، اب دریا کو عبور کرنا تھا۔ کس کو؟ اچھا یار میں آپ کو ذرا خضر کا تعارف بھی کروا دوں۔ خضر کون ہے؟ خضر اس شخص کو کہتے ہیں وہ مرد ہے جو زمین پہ اگر قدم رکھے تو سبزہ اگاتا ہے، اور جہاں خضر علیہ السلام عبادت کرتے ہیں گردہ پہ جتنی بھی زمین ہوتی تھی سرسبز ہو جاتی تھی۔ کمال ہے خضر کا یار، کمال ہے خضر کا، اتنا اللہ کا مقبول ہے۔ ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ سے، چل پڑے تینوں۔ حضرت خضر کہنے لگے ہوں چپ کر کے ٹرنا جے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ایک مقام پہ پہنچے، اللہ کا نبی ہے، دوسرا بھی اللہ کا نبی ہے، تیسری حضرت خضر ہیں۔ بعض کہتے ہیں خضر نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہیں، ولایت پہ زیادہ متفق ہیں، کہتے ہیں کہ ولی ہیں۔ چلو اسی پہ ہم بات کریں گے، اس بات میں نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچے، کنارے پہ کھڑے ہیں، ہن کوئی آوے کشتی پار لے جاوے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھوڑی دیر گزرتی ہے کشتی آ گئی۔ اس نے حضرت خضر کو دیکھا، پہچان لیا، آکھنے لگا جی اجرت کوئی نہ، کرایہ کوئی نہ گیساں، آؤ بہ جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ گئے، موسیٰ بھی، حضرت یوشع بھی۔ اب اسی اثناء میں تھوڑی دیر گزری نا تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، آ کر اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھا، پانی میں دو چونچے ماری، پھر اڑ کے چلا گیا۔ حضرت خضر جناب موسیٰ سے مخاطب ہوئے،
کہنے لگے اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے، بے بولو نا یار، اللہ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے اس کے علم سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا یہ چونچ نے پانی سے یہ جو پرندے نے جو 2 چونچیں لگائی ہیں، اتنا بھی کم نہیں ہوا اس کے علم سے۔ اب ہوا کیا، تھوڑی دیر گزری نا، حضرت خضر علیہ السلام نے پھٹک کھچیا تو پر وگا چھوڑیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظر ویکھیا، فرمایا خضر اے بندہ ساڑھے کل کرایہ بھی کوئی نہیں گینا پیا، تو اڈا نقصان بھی پکرینا تانا دلے بسارے کشتی والے روڑ جاواں۔ حضرت خضر آکھنا کہ میں پہلے ہی آکھا سی تسا صبر کوئی نہیں کرنا، میرے معاملات دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب ظاہری شریعت کا حکم یہی ہے جو موسیٰ بیان کر رہے ہیں، لیکن کسی اور علم کا اظہار بھی تو کرنا ہے نا۔ اب میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا خضر میں تھوڑے نال ہی ٹراں گا، لیکن صبر بھی کراں گا، ہن میں نال ٹراں گا میرے بھائی۔ او میرے بھائیوں توجہ کرنا، اگے ٹرے نے، ہن اگوں جدے گئے تے بے کیا کشتیوں تے نے بستی جو گزر دے پے نے، اگے 2-3 بچے پے کھیڑ دے نے۔ جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو پکڑیا، او دی گردن جدا کر چھوڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بول پے، آکھن لگے خضر ایس بچے تیرا کی قصور کی دیا سی، تو اینو کیوں مار چھوڑیا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام پہ کہہ دے نے موسیٰ میں پہلے آکھیا سی تسا صبر کوئی نہیں کرنا، میں صرف قرآن وقت دی مجہ نال میں آیتاں چھوڑ کے ترجمہ پیار کرنا وا۔ او میرے بھائیوں، خضر علیہ السلام نے فرمایا تسا میرے نال نہیں ٹر سکتے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کی دیا، ٹر پہ ایک شرط ہے کہ ہن اگوں گل نہیں کرنی، جے گل کرو گے تے پھر تہاڈا میرا سفر جدا ہو جاوے گا۔ ہن جناب والا توجہ کرنا، گراں وچوں گزرے نے، گرانیاں نو آکھیا مینوں کھانا دے دیو، انہاں لوگاں نے کھانا نہ دتیاں۔ جدوں اللہ دا نبی حضرت موسیٰ تے خضر اور یوشع تینوں گزر دے جا رہے ہیں، گراں دے کنارے تو جدوں گزرے نے ایک دیوار یعنی جدار ڈھین لگی ہے، حضرت خضر نے انہوں پکڑ کے صدا کر چھوڑیا۔ جناب حضرت موسیٰ پھر بول پہ، فرمایا خضر ایک قوم روٹی بھی نہیں دے دی، توں جے دیوار سدھی کی دیا تینا کلو اجرتی منگ لے میاں۔ اچھا کو سبحان اللہ، ایک باری سارے گاج کیا گزار سبحان اللہ۔ شیر تے میں نو گھاٹی آندے نے تے جو آنا ہے وہی سنانا پیا، کیا خیال ہے؟ تے اگر یہ سمجھ آندی تے پھر یہ سن کے نو تو آکو سبحان اللہ۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ میں پہلی آکھیا سی تساں ساڈے نال نہیں ٹر سکدے، ہن دوہاں دے راستے جدا پے ہوندے نے، قرآن بیان پیا کردا ہے۔ اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام انہاں تنہ گلاں دی مدد پہ کر دے نے، تنہ گلاں دی وضاحت پہ کر دے نے کہ میں جڑے 3 کم کیتے نے کیوں کیتے نے۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے دست سینہ کشتی کیوں تروڑیا، آکھن لگے اے پیارے موسیٰ اگے کنارے تے ظالم تے جابر بادشاہ کھڑا ہے، جدے کول چنگی کشتی ہوئے وہ لے لیندا ہے، میں آکھیا دی کشتی نقص پیدا کر دیواں۔
ایس غریب دی روٹی ٹردی رہے چلدی رہے اگر کشتی ٹھیک کوئی وہ لے لوے گا غریب گزارا کیویں کرے گا آئے آئے وہ گل کیا کہ سبحان اللہ یار فرماتے بچہ کیوں مارا نے ماں باپ دینا باپ بچے نال بڑی محبت ہے مارن دے کی مقصد فرمائے اس وجہ تو مارے میں جدوں بچے دے جنابے والا معاملات تے غور کیتیا بچے دے متھے تے لکھے کافر ہے مینوں ڈر ہویا بچہ بڑا ہوئے کفر تے نہ آوے تے ہو سکدا ہے دی والدین مسلمان نے تے بچے دی محبت دی وجہ نال او بھی شکی القلب ہو کے کفر ول نہ لوٹ جاون اس وجہ تو بچے نوں مار دتیا تے قرآن کہندا ہے کم انہاں کیتا ہے ایک کم انہاں دا لیکن اساں نے او دے مطابق انہوں جزا عطا فرما چھوڑیے سمجھ آ رہی کی کوئی نہیں بچے دے متھے تے کی لکھیا ہے شکی ہے کافر ہے فرمایا مینوں خوف لائق ہویا کہ بچے کافر ہے تو ہو سکتا ہے بچے دی محبت دی وجہ نال والدین بھی ہوندہ ہے نا بولو نا ہونا ہے نا والدین تو بچہ مدرسے دوجی پڑھ کے 4 داڑے تو بعد آ جائے نا تو 5ویں داڑے والدین بھی ساڑھے کو لا جانے 11ویں کیوں پکائی نے اور میں کہا 40 سال توں کی کھانا رہے ہاں سمجھ نہیں ہے نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے کہا 40 سال بعد ہون پتہ لگے ہی بولنا یار ہوتا ہے نا ایسا لیکن اس میں قصور عوام کا نہیں ہے سچی بات کروں یہ قصور یہاں محراب و منبر میں بیٹھنے والوں کا ہے اگر قوم کو بتایا جاتا کہ 11ویں ہوتی کیوں ہے قوم کو بتایا جاتا کہ میلاد ہوتا کیوں ہے قوم کو بتایا جاتا کہ ہم یا رسول اللہ کہتے کیوں ہیں قوم کو سارا کچھ عقیدے کے بارے میں بتایا جاتا قوم کو سر کے چسکوں میں نہ پھنسایا جاتا قوم کو کچھ قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی اگر بچہ کہیں سے 4 حرف پڑھ کے بھی آتا تو قوم آگے سے بچے کو کہتی بیٹا صبر کر اصل میں کچھ پڑھے ہے لیکن کیا کریں ان قوم بھی ڈیمانڈ کر دی بھئی سر نہ نے لائی تو شعر کوئی نہ نے پڑھیا ہاں قوم کی ڈیمانڈ بھی بس اتنی ہے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شعر ہی پڑھنے سے نعت خان 2 اور منگا لو مولوی والا بچوں روڑا ہی ختم کرو کی خیال ہے کیا کریں قوم کی عجیب ڈیمانڈ ہے بہرحال اچھا حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ تیسرا کام کیوں کی تھی دیوار کیوں سدھی کی تھی ساڑا کم کیے سے دیوارہ ڈھانے والے ہیں ادھر ٹھڈا مارو تو کسی نے دیوار ڈاؤ تو کسی نے نقصان کرو آدھے اسی ولیاں نو مندے ہیں تو کام ایک بھی وہ نہیں کر دے ہے نا ایسا کیوں جی اور تسی تو کر دیو میں انہوں نے گل کی تھی عوام دی بہرحال توجہ میرے بھائی غور کرو فرمایا دیوار کیوں سیدھی کی فرمایا اس لیے سیدھی کی ہے کہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا دیوار گرتی لوگ یتیموں کو یتیم دیکھ کر وہ ان خزانے کے اوپر غالب آ جاتے بچے محروم رہ جاتے اب میں گاؤں والوں کو دیکھوں یا یتیموں کی یتیمی کو دیکھوں سبحان اللہ میں گاؤں کے رد عمل کو دیکھوں گاؤں کے طرز و طریق کو دیکھوں یا یتیموں کی یتیمی کو دیکھوں دیوار اس لیے سیدھی کی کہ یتیموں کا خزانہ ان کے باپ نے نیچے دفن کیا ہے بڑے ہوں گے بچے تو دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے اب دیوار گر جائے گی خزانہ ظاہر ہو جائے گا ہوگا کیا لوگ یہاں سے خزانہ اٹھا کے چلے جائیں گے مثال میں آگے دے کر سمجھا دیتا ہوں ہمارے علاقے میں ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ گئے ہوا نا ڈیم ٹوٹ گئے لوگوں کے گھر تباہ ہونے لگے اوپر سے مچھلیاں آ کر نیچے آنے شروع ہو گئیں لوگوں کو لوگوں کے گھروں کے نقصان یاد نہ رہے مچھلیاں پکڑنے پہ لگ گئے
تھا ایسا کہ نہیں؟ بھائی قوم کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ کتنوں کے گھر نقصان ہو رہے ہیں، کتنوں کا جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، لوگ اس چکر میں ہیں، توڑے اٹھائی ہوئی ہیں، جال اٹھائی ہوئی ہیں، کیوں؟ کوئی کہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچ گئے، کیوں بھلا؟ مچھلیاں پکڑنی ہیں۔ اور خدا کے بندو، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اور اچانک کیا دیکھو کہ بچہ کنویں میں گر کر مر جائے گا، تو نماز توڑ دو، پہلے بچے کو بچاؤ۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تمہارے سامنے کسی کی جان جا رہی ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، نماز کو چھوڑ کر جان بچاؤ۔ یہاں نماز نہیں ہے، تمہارا پیٹ ہے، تم جانوں کو چھوڑ کر پیٹ کے پیچھے لگ گئے ہو۔ کہتے ہو کہ ہم ولیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کون سے ولیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ کس ولی کے طریق پہ چل رہے ہو؟ ولی تو وہ تھے جو شام تک لوگوں کے گھروں میں کھانا نہ پہنچاتے تو اس وقت تک ان کی آنکھ نہ لگتی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں خیال ہونا چاہیے، ہم اگر وہ رسا ہے تو وہ رسا کو اپنے حق وراثت بھی سمجھنا چاہیے، ولیوں کو مانتے ہیں تو ان کے طریق کو بھی جاننا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں غلطیاں بھی تو اپنے غریبان بھی تو ویکھنا پوسی نہ سنگیا، سبحان اللہ۔ تو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں فرمایا کیوں اس دیوار کو سیدھا کیا؟ میں اس لیے کہ دیوار کے نیچے ایک ولیوں، ایک یتیموں کا خزانہ ہے، خزانے کو بچایا ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ علم عطا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھنا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔